بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 32 جگہوں پر نماز کے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح بنیادی فرائض میں سے ایک فرض زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ در حقیقت زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک فرماتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے مال میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ عام صدقے کی فضیلت تو قرآن کریم نے خود بیان کی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے، اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دانہ خرچ کرنے پر، 1 روپیہ خرچ کرنے پر گویا کہ 700 دانوں کا اور 700 روپیے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عام صدقات میں اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو زکوٰۃ کے ثواب کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی شدید وعیدیں قرآن کریم میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان وعیدوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ وعیدیں سن کر بہت ڈر لگتا ہے کہ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس پر قحط مسلط فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر زمین پر یہ معصوم جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ ایسے لوگوں کو عطا نہ فرماتا۔ تو یہ در حقیقت قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، اس کے جہاں اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا سبب اس کا زکوٰۃ کا اہتمام نہ کرنا بھی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے اوپر بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے انہیں داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا تھا اور جو تم خرچ نہیں کرتے تھے، یہ چکھو اس مال کا مزہ جو تم نے جمع کیا ہوا۔ تو حدیث میں اس آیت کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مال و دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو سانپ کی شکل عطا فرمائیں گے، اور یہ سانپ توق کی طرح انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور یہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال جسے تم نے جمع کیا تھا اور جسے تم نے خرچ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کہ اس میں سے 2.5% غریبوں پہ خرچ کرو تو کون سی بڑی بات ہے، پورا مال اس کا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ پورا مال ہم سے لے لیتا۔ ہم نے کوئی اپنے زور بازو کے ذریعے یہ مال نہیں کمایا، اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ اگر اللہ چاہتے، انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے
تو کوئی مال لے کے تو نہیں پیدا ہوتا، دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کفن میں مال لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور اس دوران دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو یہ مال عطا فرماتے ہیں، یہ رزق عطا فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو کم عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں سب کو برابر نہیں رکھا کہ سب کو برابر رزق عطا فرماتے۔ اگر سب کو برابر عطا فرما دیتے تو کوئی کسی کے لیے کام کیوں کرتا؟ ظاہر ہے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور کسی کے پاس پیسے ہیں، تو جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں۔ اگر سبھی کو اللہ تعالیٰ برابر کی دولت عطا فرما دیتے، برابر کے پیسے عطا فرما دیتے، تو پھر کون کس کے لیے کام کرتا؟ ہر کام انسان کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق عطا فرمایا، کسی کو کم رزق عطا فرمایا۔ پھر جن کو زیادہ رزق عطا فرمایا ان کو حکم دیا کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال غریبوں تک پہنچایا، ان کو ترغیب دی کہ تم صدقات و خیرات کا اہتمام کرو۔ تو صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ مال غریبوں تک پہنچایا۔ تو اس طرح اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں اور وہ غریبوں میں اسے خرچ کریں، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ میں بے احتیاطی بڑی نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی مال میں ملا رہ جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، ہمیں رزق عطا فرمایا، ہم پر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ ہمارے مال میں ملی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے بقیہ مال بھی ہمارا ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بقیہ مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں جو مال کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال کی وہ محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور انسان اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھے۔ اگر یہ زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے، صدقات و خیرات کی ترغیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت نہ فرماتے تو یہ مال ہمارے لیے ایک امتحان ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ایک طرف، دوسری طرف اس مال کی محبت ہے، تو انسان مال کی محبت کو ترجیح دیتا، اور نہ کمانے میں اس کی فکر ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، نہ خرچ کرنے میں اس کی فکر ہوتی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حکم کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی کہ بھائی جب اللہ کا حکم آئے تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس مال کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے، کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی یہ تمیز کرتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، کہاں خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، اور ویسے بھی رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب بے حساب رمضان المبارک میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس فریضے کی ادائیگی میں بہت اہتمام کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور بہت احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال میں کی زکوٰۃ پوری طرح ادا نہ ہو اور ہمارا مال پوری طرح پاکیزہ نہ ہو، اور ہم ان وعیدوں کے مستحق ہوں جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔